امریکہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایران پر مسلسل بمباری کرے گا، 10 روز تک بمباری کرے گا اور مختلف اہداف کو نشانہ بنائے گا، جن میں شہری انفراسٹرکچر بھی شامل ہے، فوجی تنصیبات بھی شامل ہیں۔ اتنی تباہی پھیلائی جائے گی کہ ایران گھٹنوں پر آ جائے گا یا پھر ٹوٹ جائے گا۔ لیکن امریکہ مکمل طور پر، یکسر طور پر اس میں ناکام ہو گیا ہے۔ ایران نہ صرف ٹوٹا نہیں ہے بلکہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ مذاکرات کی بھیک بھی نہیں مانگ رہا۔ اور یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ یو ایس کی انٹیلیجنس اپنے ایک رپورٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا رہی ہے اور واشنگٹن پوسٹ نے اس کو شائع کیا ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ امریکہ 10 روز سے مسلسل بمباری کرتا ہے، پوری رات بمباری کرتا ہے، مختلف جزائر پہ کرتا ہے، مختلف فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے، میزائل سائٹس کو نشانہ بناتا ہے، ڈرون لانچنگ سائٹس کو نشانہ بناتا ہے، کچھ ایسی جگہوں کو بھی نشانہ بناتا ہے جو کمیونیکیشن کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں، اور آبنائے ہرمز پر ایران کی گرفت کو توڑنے کے لیے اندھا دھند بارود برسایا جاتا ہے۔ لیکن اب تک جو صورتحال ہے وہ اس طرح کلیئر ہوتی ہے کہ امریکہ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اپنی رپورٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا رہی ہے کہ معاملہ بالکل برابر کی سطح پر کھڑا ہوا ہے۔ نہ آپ جیت رہے ہیں، نہ ایران جیت رہا ہے۔ ایران اسی طرح کھڑا ہے جس طرح وہ پہلے کھڑا تھا، اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہے، اسی طرح میزائل حملے کرتا ہے، اہداف کا انتخاب کرتا ہے اور ان کو پریسیجن کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیتا ہے۔ آپ بھی یہی کرتے ہیں، پوری رات امریکی فوج بمباری کرتی ہے، جہاں آپ کہتے ہیں جہاں ایران کا زور مضبوط نظر آتا ہے وہاں پر حملے کیے جاتے ہیں اور بہت شدید قسم کا بارود برسایا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جل کر خاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود 10 راتیں ایسی گزر چکی ہیں جس میں مسلسل بارود اگلا جا رہا ہے، آگ برسائی جا رہی ہے، لیکن امریکہ کو اب تک خاطر خواہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور امریکہ اب تک دنیا کو یہ بتانے میں مکمل طور پر ناکام ہے کہ وہ اس کو برتری حاصل ہو گئی ہے اور اس نے ایران کو یا تو جھکا دیا ہے یا مکمل طور پر توڑ دیا ہے۔ امریکی حکام اس لیے بھی پریشان ہیں کہ ایران کے جو اہداف ہیں وہ مسلسل ان کے انتخاب میں وہ انتہائی احتیاط برت رہا ہے، اس کو بہت ہی ڈائیورسفائی کرتا چلا جا رہا ہے، بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور فوجی تنصیبات اور ایئر بیسز کے ساتھ ساتھ وہ اب ٹیکنالوجی کی دنیا پر بھی بہت بڑے وار کر رہا ہے۔ بحرین میں ایک ایسی جگہ کو نشانہ بنایا گیا جو امیزون ویب سروسز کا ایک بہت بڑی فیسلٹی تھی، ایک ڈیٹا سینٹر تھا، اس کو نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا۔ کروز میزائلز کی بارش کی گئی، کئی ایک میزائل اس کی طرف داغے گئے جو بالکل پریسیجن کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ وہاں جا کر ٹکرائے، تباہ ہوئے اور انہوں نے پوری فیسلٹی کے پرخچے اڑا دیے۔ امیزون ویب سروسز کے اس فیسلٹی کو نشانہ بنانے سے کروڑوں ڈالرز کا کم از کم نقصان ہوا ہے، اور اس سے زیادہ کا بھی نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی چونکہ نقصانات ابتدائی فیز میں یہ سارے معاملات ہیں تو پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے پیمانے پر اس ٹیکنالوجی کے اس پورے ہب کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح جب امریکہ پوری رات بمباری کرنے کے بعد فارغ ہوا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس نے بہت بری طرح پوری رات لگا کر اس کو توڑ دیا، تو اس کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو ایران نے 24 گھنٹوں کے اندر، پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 11 بڑی جگہوں پر حملے کیے جو ایران کی کے بڑے حملے تھے، اور مختلف امریکی ایئر بیسز پہ جو خلیجی ممالک میں قائم تھیں ان میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی گئی، نقصان پہنچایا گیا، اور بتایا گیا کہ F-15 جیسا $90 ملین کا جدید ترین لڑاکا طیارہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایک ایسے مقام کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں پر MQ-9 ریپر ڈرونز کھڑے ہوئے تھے یا پارک کیے جاتے تھے۔ اسی طرح کمیونیکیشن سسٹمز کو، ریڈار سسٹمز کو، ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹمز کو جو جدید ترین ہیں جس میں پیٹریوٹ بھی شامل ہے، اس کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کیا گیا، اور بیلسٹک میزائلوں کی جو ایک نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے کیے جا رہے ہیں حملے، نئے ویریئنٹ کے بیلسٹک میزائل استعمال کیے جا رہے ہیں، انہوں نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے۔ کویت ہو، بحرین ہو یا اردن ہو، وہاں پر کوئی بھی فوجی اثاثہ اس وقت امریکہ کا محفوظ نہیں ہے، اور اثاثے جو فوج کے ہیں، جو مہنگے ترین اثاثے ہیں امریکہ کے، وہ بہت تیزی سے وہاں سے منتقل کیے جا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک MQ-4C ٹرائٹون جو ان کا $250 ملین کا ایک ڈرون ہے، جدید ترین ڈرون، اس کو بھی مشرق وسطیٰ سے اڑا کر ایک خاص مقام پر بھیج دیا گیا، اور اس کو یہاں سے ہٹانے کی اور ری لوکیٹ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ کسی بھی وقت امریکی حکام کو یہ خدشہ تھا کہ ایران کے حملے میں اس کے بھی پرخچے اڑ جائیں گے۔ اسی طرح بہت سے جدید لڑاکا طیارے جو یہاں پر مشرق وسطیٰ کی مختلف ایئر بیسز پہ امریکہ نے لا کر پارک کیے تھے، انہیں بھی اسرائیل بھیج دیا گیا، اسرائیل کی ایئر بیسز بھیج دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس وقت وہ بھی تمام جو طیارے تھے وہ بھی خطرے میں تھے، اور اس بات کا بہت زیادہ خدشہ تھا کہ ان کو بھی بہت ہی پریسیجن کے ساتھ نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے گا، اور امریکہ جو اپنے پہلے ہی اربوں
ڈالر کے طیارے اور ڈرون اس وقت تک گنوا چکا ہے۔ تقریباً $4.5 ارب کے طیارے اور ڈرونز اس وقت امریکہ کے اس ایران کے ساتھ جنگ میں تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اتنا نقصان کبھی بھی فضائی طور پہ امریکہ کو نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کی فضائی برتری کو اتنی بری طرح دھچکا لگا ہے کہ اس کے طیاروں کو بریک لگ گئے ہیں، اور F-35 جیسا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل جدید ترین طیارہ ایرانی فضاؤں میں لاک کر لیا جاتا ہے اور اس کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جاتا ہے، یا اس کو اس حد تک لاک کیا جاتا ہے، اس حد تک جیم کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑا کر بھاگتا ہے اور ایک ایسی بیس پہ ہنگامی لینڈنگ کرتا ہے جہاں اس کو اترنا ہی نہیں تھا۔ اسی طرح جس آبنائے ہرمز پر ایران کی گرفت توڑنے امریکہ چلا تھا، وہ پچھلے 10 روز کے دوران اس کے مختلف جزائر پر حملے کر رہا تھا، بمباری کر رہا تھا، اور یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے کچھ ایسے کمیونیکیشن ٹاورز، کچھ ایسے ریڈارز تباہ کر دیے، کچھ ایسے دفاعی نظام تباہ کر دیے جن کے ذریعے ایران نے اپنی گرفت آبنائے ہرمز پہ مضبوط کر رکھی تھی۔ ان کی تباہی کے دعوے کے بعد امریکہ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا جب آج ایران نے 2 بہت بڑے آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز پہ اس لیے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا کہ وہ ایران کی بات نہیں مان رہے تھے، اور مجموعی طور پہ کچھ روز میں 2 سے زیادہ جو بڑی آئل ویسلز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو تباہ کیا گیا ہے، ان میں آگ لگی ہے، اور یہ UKMTO نے بھی، جو UK کی میری ٹائم آرگنائزیشن ہے، اس نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے۔ تو آبنائے ہرمز جس پہ گرفت امریکہ کہہ رہا تھا کہ ایران کی ہم نے توڑ دی ہے، اور اب اس میں اتنی سکت باقی نہیں رہی ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے لڑے اور آبنائے ہرمز پہ اپنی گرفت کو مضبوط کر سکے۔ اس دعوے کے کچھ دیر کے بعد ایران نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس دعوے کے پرخچے اڑا دیے جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 آئل ٹینکرز کو بھی تباہ کر دیا جائے جو امریکہ کی معاونت سے، اس کی سرپرستی میں وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پوری اب شپنگ انڈسٹری کو ایک بار پھر یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی ہے کہ اگر ایران سے بات نہیں کی تو آبنائے ہرمز سے گزرا نہیں جا سکتا۔ ایران کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز سے گزرنے کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کا جہاز تباہ ہو جائے گا، اور قیمتی جو جہاز ہے اور اس پہ لدا ہوا قیمتی مال یا آئل یا کسی طرح کی بھی کوئی چیز ہے وہ تباہ کر دی جائے گی۔ تو امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ واضح طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا رہی ہے کہ آپ زمین پہ، فضاؤں میں یا سمندر میں، ہر جگہ ایران اب بھی مضبوط ہو کر کھڑا ہے، اور امریکہ کو بہت ہی بڑے پیمانے پر جواب دے رہا ہے، تیز جواب بھی دے رہا ہے، سخت جواب بھی دے رہا ہے، اور مؤثر جواب دے رہا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر 11 بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کویت، بحرین اور اردن میں تباہی مچائی جا رہی ہے، اور بہت سے ایسے انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو اس لسٹ میں ہی نہیں تھے جن کا انتخاب ایران نے ٹارگٹ کے لیے کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یا تو کوئی بہت بڑا فیصلہ کن وار کیا جائے، بہت گہرا وار کیا جائے ایران پر، یا اس معاملے کو ابھی ٹھنڈا ہی رکھا جائے اور اسی طرح چلایا جائے کہ کچھ حملے کیے جائیں اور اس کے جواب میں ایران بھی کچھ حملے کرتا رہے۔ لیکن اس طرح کا ماحول بہت زیادہ دیر پوری دنیا کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اسی لیے بہت سے جو ممالک ہیں وہ اس بات پر دنیا کے زور دے رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب تھم جانا چاہیے، اس جنگ کو اب تھم جانا چاہیے، اور ایک بار پھر امریکہ اور ایران کو سیز فائر کی طرف جانا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔